میرا مذہبی مطالعہ یہ ہے کہ جناب رمضان کا مہینہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے۔ خدا را اپنے روزوں کو خراب نہیں ہونے دیں۔ میں ہر موقع پر یہاں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے ممبر پر۔ یہ چٹخاروں کا مہینہ نہیں ہے، یہ لذتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی غفلت سے اور اپنی غلط فہمی سے کیٹرنگ کے کاروبار کو بڑھاوا دے دیا۔ اس مہینے میں 15 گھنٹے کے روزے کے بعد اب آگے جتنا ٹائم ہمیں ملا ہے ہم جگالی کرتے رہیں یا کھاتے رہیں معذرت کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ، رمضان کا مہینہ سجدہ ریزی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ خدا کی قربت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے دوست۔ یہ چٹخاروں کا مہینہ، یہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اطعام طعام جو ہے نا، یہ مذہب کی اصطلاح ہے۔ اگر جس نے قرآن پڑھ رکھا ہے اسے معلوم ہے قرآن باقاعدہ ٹوکتا ہے اس شخص کو جو مسکین کو دھکے دے، جو یتیم کو دھکے دے، جو یتیم اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو آمادہ نہ کرے، قرآن سے ٹوکتا ہے۔ سورہ بلد کی آخری آیات کا مطالعہ کریں، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو جسمانی صلاحیتیں دی، اعضائی صلاحیتیں دی، علم و عقل کی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، فلقتحم العقبہ، لیکن انسان دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا۔ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، گردن آزاد کراؤ۔ یعنی اگر تمہارا بھائی، تمہارا پڑوسی قرض دار ہے، اسے قرض ادا کروا سکتے تو کر دو یار۔ یہ مہینہ ہے، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے خاندانوں میں، اپنے قوم قبیلوں میں آنسو صاف کرو، گلے لگاؤ لوگوں کو۔ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑو، جو رشتے کمزور پڑے ہوئے انہیں طاقتور کرو، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں مناؤ، جو دور ہیں انہیں قریب کرو۔ یہ مہینہ ہے، جھانکو اپنے قوم قبیلے میں، ان کا فقر دور کرو، ان کی مسکینی دور کرو، محتاجوں کو تلاش کرو اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں۔ آسان انداز میں جو صاحب حیثیت ہے وہ مہینے بھر کا راشن پہنچا سکتا ہے خاموش انداز میں۔ جو زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے روز کی بنیاد پر کسی گھر میں افطاری بھیج سکتا ہے، سحری بھیج سکتا ہے۔ کریں دوست یہ کام، گردنیں آزاد کرواؤ۔ فاقے کے دن قریبی یتیم کو کھلاؤ، فاقے کے دن مسکین کو کھلاؤ جو خاک نشین ہو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول ایُّ الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کس کے پاس ہے؟ آپ فرمائے تطعم الطعام، جو مسکینوں کو کھلائے، جو غریبوں کو کھلائے، جو محتاجوں کو کھلائے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ ہے بہترین اسلام۔ دوستو یہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں۔ اور پوری کوشش کیجئے گا دوست، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی لوڈو کھیلیں گے، ہم تاش کھیلیں گے، ہم سوشل میڈیا پر کلپ دیکھیں گے، ٹک ٹاک دیکھیں گے، چیٹنگ کریں گے، ہم بے مغز ٹاک شو سنیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ناول پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، فائدہ کیا ہوا؟ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر یہی کام کریں گے دوست، خدا را اپنے روزے کو خراب نہیں کیجیے گا۔ آج تہیہ کر لیں، عہد باندھ لیں، انشاءاللہ بہت سارے دوست کہ جناب ہم نے سورہ بقرہ یاد کرنی ہے، سورہ نور یاد کرنی ہے، سورہ واقعہ یاد کرنی ہے، سورہ ملک یاد کرنی ہے، سورہ حجرات یاد کرنی ہے۔ تہیہ کر لیں کہ کچھ پاروں کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے۔ تہیہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کچھ ذکر و اذکار ہم یاد کریں گے، کچھ وظائف جو یاد نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے باتیں بہت ساری کرنی ہیں۔ اب میں عصر کے بعد یہاں درس دیتا ہوں تو انشاءاللہ جو باتیں یہاں نہیں کر سکا ہوں لیکن روزے کے حوالے سے، آنے والے رمضان کے حوالے سے ضروری ہیں، وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کامیابی کی علامت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔